اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ پیچھے قرآن مجید کے انزال کا ذکر ہوا اور انزال کی حکمت بیان فرمائی گئی کہ یہ کتاب اللہ تعالی نے اپنے پیارے بندے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ عذاب شدید سے کفار کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو بشارت دیں، اور ان ڈرائے جانے والوں میں ان لوگوں کا خاص طور سے ذکر فرمایا جو اللہ عز وجل کے لیے ولد کے قائل ہیں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور پھر ان کی اس بات کی مذمت فرمائی گئی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اللہ تبارک و تعالی اتخاذ ولد سے پاک ہے۔ لڑکا وہ چاہے جو لڑکے کا محتاج ہو، اور اللہ تبارک و تعالی تو حاجت سے پاک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، سمجھ رہے ہیں؟ وہی غالب ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، تو اس کے لیے وہ لڑکا کاہے کو بنا؟ بات میں آ رہی؟ تو یہاں تک کفار کا ذکر ہوا کہ یہ کفار کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اتنی عظیم کتاب نازل فرمائی، اتنا پیارا رسول عطا فرمایا، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ سے کفار کے ایمان سے اعراض کرنے اور ایمان نہ لانے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حسرت و افسوس ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ کی شان کیا، حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے بڑے خواہش مند ہیں، تو لوگ ایمان نہ لاتے تو آپ کو سخت حسرت لاحق ہوتی، بڑا افسوس لاحق ہوتی۔ تو ان کے اعراض کرنے پر، ایمان نہ لانے پر جو آپ کی کیفیت ہوتی تھی بطور تشبیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیان فرمایا، لیکن تشبیہ کے انداز میں نہیں بیان فرمایا۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ جملہ تشبیہ پر مبنی ہے، سمجھ رہے ہیں، معنی تشبیہ کا ہے۔ فرمان دیکھیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ لعل جو آپ نے پڑھا ہے کہ ترجی کے لیے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اگر امر محبوب سے تعلق ہو تو ترجی کے لیے آتا ہے، امر مکروہ سے تعلق ہو تو اشفاق کے لیے آتا ہے، ڈر ظاہر کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں۔ اور لعل کلام باری تعالی میں، یہ بھی آپ جلالین میں پڑھ چکے ہوں گے کہ ترجی کے حقیقی معنی میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے حق میں ترجی محال ہے، عاربت میں، تو اس پورے سے تشبیہ مقصود ہے، جیسا کہ آگے شبہہ سے بیان کر رہے ہیں۔ باخع، یہ باخع یبخع سے اس میں فاعل ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، قتل کرنا، اس لیے آگے تفسیر کیا ہے قاتل النفس کا سے، باخع کا معنی بیان کیا۔ علی آثارہم کے بعد تفسیر کر رہے ہیں اے آثار الکفار، تو اس میں کیا ہے، ضمیر کے مرجع کا بیان۔ آثارہم میں جو ضمیر ہے ہم، یہ کس کی طرف لوٹ رہی؟ تو آثار الکفار تفسیر کر کے بتایا کہ یہ کفار کی جانب لوٹ رہی، اور لعلک باخع نفسک علی آثارہم کا جو مفہوم ہے وہ شبہہ سے بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، آخر کا حصہ بھی دیکھ لیں آیت میں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ اسفن جو ہے
یہ مفعول لہو ہے باقع النفس کا کہیں، باقع جو اس میں فاعل آیا ہے اس سے یہ مفعول لہو ہے، اور اسف کا معنی ہوتا ہے فرط حزن، انتہائی غم، ہوگی بات، انتہائی غم، انتہائی غصے کو اسف کہا جاتا ہے۔ ہاں تو فرمان باری تعالی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے مارے غم کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر وہ اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ تو لعل گویا کہ یہاں کأنہ کے معنی، گویا کہ آپ کی کیفیت ایسی، تو جو حسرت و افسوس آپ کو لاحق ہوتا تھا اس کو بیان کریں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو اسفن مارے غم کے ہلاک کر ڈالیں گے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر وہ اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں گے۔ شَبَّهَهُ وَإِيَّاهُمْ حِينَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَمَا تَدَاخَلَهُ مِنَ الْأَسَفِ عَلَى تَوَلِّيهِمْ بِرَجُلٍ فَارَقَهُ أَحِبَّتُهُ فَهُوَ يَتَسَاقَطُ حَسَرَاتٍ عَلَى آثَارِهِمْ۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کفار کو جس وقت کہ انہوں نے آپ سے اعراض کیا اور آپ پر ایمان نہ لائے اور ان کے اعراض کرنے پر آپ کو سخت غم لاحق ہوا، تداخلہ کا ترجمہ لاحق ہو گیا، اور ان کے اعراض کرنے پر آپ کو سخت غم لاحق ہوا، اس پورے کو اللہ تبارک و تعالی نے تشبیہ دی برجل، ایک ایسے شخص سے فارقہ احبتہ، جس سے اس کے دوست، اس کے احبا جدا ہو گئے، فہو یتساقط حسرات علیہم، تو وہ ان کے پیچھے حسرتوں اور افسوس میں گرا پڑتا ہے۔ تساقط یتساقط باب تفاعل ہے، گرنا پڑنا، فہو یتساقط حسرات علیہم، تو وہ ان دوستوں کے پیچھے مارے غم کے گرتا پڑتا ہے، وَيَبْخَعُ نَفْسَهُ وَجْدًا عَلَيْهِمْ وَتَلَهُّفًا عَلَى فِرَاقِهِمْ، اور ان پر غم کی وجہ سے اور ان کے فراق پر حسرت و افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ وہ شخص جس سے اس کے محبوب جدا ہو جائیں، اب احبا کی جدائی ناقابل برداشت ہوتی ہے اس کے لیے، وہ ان کی جدائی پر حسرت و افسوس کرتے ہوئے زمین پر کبھی گر جاتا ہے، کبھی سر پٹکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے مارے غم کے ہلاک کر ڈالے گا۔ تو جو پوری کیفیت، اس پوری کیفیت سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت کو تشبیہ دی گئی ہے کفار کے اعراض کرنے پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اسے کہہ لیجئے یہ تشبیہ مرکب کے قبیل سے، یہاں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ چند باتیں ادھر حاصل ہو رہی ہیں اور چند باتیں ادھر حاصل ہو رہی ہیں، تو مشبہ بہی کی جانب جو چند باتیں ہیں، احباب کا جدا ہونا، پھر ان کی جدائی پر اس کا حسرت و افسوس کرنا، اور حسرت و افسوس بھی انتہائی درجے کا کرنا کہ ان کے پیچھے گرنا پڑنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اس پوری سمجھ رہے ہیں کیفیت سے، اس پوری صورت سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو غم لاحق ہوتا تھا کفار کے اعراض کرنے پر، اس پوری کیفیت کو اس سے تشبیہ دی۔ شبہہ وإیاہم، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کفار کو تشبیہ دی جس وقت کہ انہوں نے آپ سے اعراض کیا اور آپ پر ایمان نہ لائے، اور ان کے اعراض کرنے پر آپ کو سخت غم لاحق ہوا، ایسے شخص سے جس سے اس کے احباب جدا ہو جائیں، بس وہ ان کے پیچھے حسرت و افسوس میں گرتا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو ان پر غم کی وجہ سے اور ان کے فراق پر حسرت و افسوس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر یہ یعنی کفار اس قرآن پر ایمان نہ لائیں، بالقرآن هذا الحدیث کا بیان ہے کہ هذا الحدیث سے مراد کیا ہے، اسفاً مفعول له اے لفرط الحزن،
اسف کا معنی کیا ہے آگے بیان کر رہے ہیں؟ انتہائی غم ہو گیا، انتہائی غم کی وجہ سے۔ والاسف المبالغۃ فی الحزن والغضب، اور اسف نام ہے غم اور غصہ میں مبالغہ کا، یعنی انتہائی غم و غصے کا نام کیا ہے؟ اسف ہے۔ بات ہو گئی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، تو یہ جو کیفیت بیان کی گئی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس میں تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کے اعراض کرنے پر اس درجہ حسرت و افسوس نہ کریں، آپ تسلی رکھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، دنیا ہی ہم نے بنائی ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جو اچھے عمل کرے گا اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جو اس طریقے کی حرکتیں کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، تو ان کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ گویا کہ اسی کی تعلیل ہے، اس جملے میں جو تسلی دی گئی ہے اسی کی تعلیل، اسی کی علت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، بے شک زمین پر جو کچھ ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا، زمین کے لیے آرائش بنایا۔ تو زمین پر جو کچھ، ماں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ عام الفاظ میں سے، الفاظ عامہ میں سے، تو عموم پر دلالت کرتا ہے۔ تو کیا زمین پر جو کچھ ہے سب میں زینت ہے؟ نہیں، ہر چیز میں زینت تو نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو آگے تفسیر کر رہے ہیں آئے ما یصلح ان یکون زینۃ لها، ما سے مراد کیا ہے؟ ما یصلح ان یکون زینۃ لها ولاہلها۔ ہاں، ما علی الارض سے مراد وہ چیز ہے جو زمین کے لیے زینت بن سکتی ہے، زمین کے لیے اور زمین والوں کے لیے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ ماں کا بیان من زخارف الدنیا، زخرف کی جمع ہے زخارف، ہو گیا جو بارونق ہو، اچھی چیز ہو، اسے کیا ہے؟ زخرف کہا جاتا ہے۔ وما یستحسن منها، یہ ما معطوف ہے اسی زخارف پر، اور گویا کہ یہ عطف تفسیری ہے، زخارف کی تفسیر ہو رہی ہے ما یستحسن منها سے، ہو گیا؟ ہاں، تو بے شک جو چیز زمین پر ہے، یعنی جو چیز، ہاں، اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا۔ تو زمین کے لیے زینت کس کو بنایا؟ یعنی وہ چیز جو زمین کے لیے اور زمین والوں کے لیے زینت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، زینت بن سکتی ہے، یعنی دنیا کی بارونق چیزیں، اور وہ جو دنیا سے اچھی سمجھی جاتی ہیں، اچھی مانی جاتی ہیں۔ تو کیوں ہم نے زمین کی چیزوں کو زینت بنایا؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل والا ہے۔ اور اچھا عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں وحسن العمل الزہد فیہا وترک الاغترار بہا۔ زہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زاہد کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے کو، ہو گیا؟ ہاں، تو زہد، ہاں یہ یاد رہے کہ جس سے بے رغبتی کی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ زہد کے صلہ کے طور پر اس پر عن نہیں بلکہ فی لایا جاتا ہے۔ جس سے بے رغبتی کی جائے اس پر کیا ہے؟ عن حرف جار نہیں داخل کریں گے، بلکہ اس پر کیا آئے گا؟ نہ عن آئے گا نہ من آئے گا بلکہ فی آئے گا۔ اسی لیے آگے ہے کیا؟ الزہد فیہا، معنی کیا ہوگا؟ دنیا سے بے رغبتی کرنا۔ وحسن العمل الزہد فیہا، اور حسن عمل، اچھے عمل سے مراد کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی کرنا۔ وترک الاغترار بہا، اور اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ ترک الاغترار ہے نا، اغترار کا معنی دھوکہ کھانا، غر یغر کا معنی دھوکہ دینا، لا یغرنکم باللہ الغرور، ہمیں ہرگز اللہ کے متعلق کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے۔ غرور کا معنی دھوکہ، غرور کا معنی دھوکہ دینے والا، ہو گیا؟ فعول اور فعول میں یہ فرق ہو جاتا ہے، فعول مصدر ہے، فعول کیا ہے؟ صفت کا صیغہ ہو گیا۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ حسن عمل سے مراد کیا ہے؟ ترک دنیا، دنیا سے بے رغبتی اور اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ ثم زہد فی المیل الیہا، پھر دنیا کی جانب مائل ہونے سے بے رغبتی دلائی۔ زہد یزہد، بے رغبتی دلانا، زاہد بنانا،
ہو گیا؟ تو اوپر تو یہ فرمایا کہ ہم نے دنیا کو بارونق بنایا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو آزمائیں کون اس کی زینتوں میں پھنس جاتا ہے اور اس کی زینتوں سے، آرائشوں سے کون دھوکہ کھا جاتا ہے، اور کون جو ہے دنیا کی حقیقت کو پہچان کر اس سے بے رغبتی کرتا ہے۔ اس آزمائش کے لیے ہم نے کیا ہے؟ دنیا کو اس طرح بنایا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آراستہ کر دی گئیں، بارونق بنا دیا گیا کہ کون ان ظاہری رونقوں میں پھنستا ہے اور کون جو ہے بصیرت کی نگاہوں سے حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں اب ایک جملہ تو یہ ہوا، اب آگے فرمایا جا رہا ہے جو جملہ اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ کہہ لیجئے، پہلے ہی بیان کر دینا۔ ثم زہد فی المیل الیہا، پھر دنیا کی جانب میلان سے بے رغبتی دلائی اپنے اس فرمان کے ذریعے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اور یقیناً ہم جو کچھ زمین پر ہے اسے خشک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ مطلب اس دنیا کا انجام بیان فرمایا جا رہا ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ ایک دن آئے گا کہ اسے فنا ہو جانا ہے، اس پر جو بھی رونقیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو جب دنیا کا یہ حال ہے کہ اس کی ساری رونقیں ختم ہو جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، تو پھر کیا یہ مائل ہونے کے لائق نہیں؟ جب مائل ہونے کے لائق نہیں تو یہ نہ ہوا ثم زہد فی المیل الیہا، بے رغبتی دلائی مائل ہونے سے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، ما علیہا کا بیان ہے من هذه الزینۃ، زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کے لیے زینت بنایا، جو زمین پر ہے یعنی زینت، اسے ہم کیا بنانے والے ہیں؟ لجاعلون کا پہلا مفعول ما علیہا اور دوسرا مفعول صعیدا جروزا، صعید کہتے ہیں چٹیل میدان کو، ہو گیا، اور جرز کا معنی خشک جس میں کوئی پودا نہ ہو، بے آب و گیاہ۔ ہاں، اور یقیناً زمین پر جو زینت ہے، جو کچھ ہے، اسے ہم خشک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ صعید کا ترجمہ کیا؟ ارضا ملساء، چکنا میدان، چکنی زمین۔ جرز بمانا یابس، لا نبات فیہا بعد ان كانت خضراء معشبۃ، جرز کا معنی کیا؟ خشک ہو گیا، جس میں نبات روئیدگی نہ ہو، پودا نہ ہو، بعد اس کے کہ وہ زمین ہری بھری رہی ہو، سمجھ رہے ہیں، اور سرسبز و شاداب۔ معشبہ کہتے ہیں اس زمین کو جس میں خوب ہریالی ہو، گھاس اور پودے ہوں۔ والمعنی، آیت کا حاصل معنی سنیے، والمعنی نعیدها بعد عمارتها خرابا، حاصل معنی یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو اس کی آبادی کے بعد ویران کر دیں گے۔ اس کو آباد کیا ہے، اس پر جو کچھ ہے اسے زینت بنایا ہے، بارونق بنایا ہے، پھر کیا کریں گے؟ ہم اسے نعیدها خرابا، ہو گیا، اس کی آباد کاری کے بعد ہم اسے ویران کر دیں گے۔ کیسے ویران کریں گے؟ با برائے تصویر، یا کہہ لیجیے با سببیہ، خرابن کا سبب بیان کیا جا رہا ہے، بِإِمَاتَةِ الْحَيْوَانِ وَتَجْفِيفِ النَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، جانداروں کو موت دے کر کے، پودوں، درختوں وغیرہ کو خشک کر کے۔ تو یہ ہے اس دنیا کا اور اس زمین کی چیزوں کا انجام۔ تو جب اس کا یہ حال ہے تو یہ دنیا مائل ہونے کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ اس لائق ہے کہ اس سے بے رغبتی برتی جائے، اس سے بقدر ضرورت لیا جائے، اور باقی اس کی طرف مائل ہوا جائے جہاں ہمارے لیے بقا ہے، جہاں ہمارے لیے دوام۔ صدق اللہ۔